موضوع الدرس فی اثبات المعاد سورۃ والطور تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون بما كنتم تعملون. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی اس سورت مبارک جس کا نام سورت والطور ہے، اور یہ سورت جو ہے یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جو سور مکیہ کہلاتی ہیں، یعنی مکی سورت ہے. اور اس میں راجح قول یہ ہے، ویسے تو علماء نے بڑے اقوال نقل فرمائے ہیں، لیکن بس راجح قول آپ یاد رکھیں، جو آیات یا جو سورتیں ہجرت سے پہلے اتری وہ سب مکی ہیں، اور جو آیات اور جو سورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ سب مدنی، چاہے وہ مکے میں بھی نازل ہوئی. جیسے سورت والمرسلات ہے، یہ مینا میں نازل ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیات عرفات میں نازل ہوئے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورت مبارک کی ابتدائی آیات جو ہیں صلح حدیبیہ پر واپسی پہ، جب سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے تھے تو آیت اتری، لیکن سب مدنی ہیں کہ ہجرت کے بعد. تو سورت والطور جو ہے یہ بھی ان صورتوں میں ہے جو مکی صورتیں ہیں.
یہ بھی ان دنوں میں نازل ہوئی ہے جن دنوں میں تقریباً سورۃ والذاریات نازل ہوئی ہے، یعنی یہ وہی دن ہیں جس میں کافروں نے، مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک تو مار باندھ رکھا تھا. کبھی کہتے تھے ساحر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی کہتے نعوذ باللہ کسی سے سیکھ کے ہمیں سناتا ہے، کبھی کہتے یہ قرآن خود بناتا ہے، اللہ پاک نے نہیں اتارا ہے، اور عجیب عجیب باتیں. یہ وہی دور ہے. اور اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے، عمود سورت جس کو کہتے ہیں، بنیاد یعنی اصل دعویٰ جو ہے، وہ وہی قیامت کا قائم ہونا ہے. اور اس سورت کا ربط جو ہے وہ پچھلی سورت سے بالکل واضح ہے، آپ کے سامنے ہے کہ پچھلی سورت آپ نے کہاں ختم کی تھی؟ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. اللہ نے فرما دیا کہ ہلاکت ہے کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان کو ڈرایا گیا ہے. تو کس دن کا ڈرایا گیا تھا؟ قیامت. تو اس صورت کے اندر بھی وہی مضمون ہے. تو گویا بالکل ایک دوسرے سے ربط جو ہے وہ موجود ہے. اصل بات یاد رکھیں کہ یہ صورتوں کا ربط یا آیات کا ربط یا اول سورت کا آخر سورت سے ربط یا اول سورت کا اسی آخر سورت سے ربط، یہ صحابہ کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی. اللہ نے قرآن حضور پاک پہ اتارا، رحمت دو جہاں نے اپنی زبان مبارک سے پڑھ کے صحابہ کو سنایا، سمجھایا، عمل کر کے دکھلایا. ان کے لیے تو کسی قسم کا الحمدللہ کوئی اعتراض اگر ہے سوال کیا اور آپ نے حل کر دیا. اور پھر صحابہ کے جتنے سوالات ہیں قرآن میں وہ ایسے سوال ہیں جن سے حضور کی پوری امت کو قیامت تک فائدہ پہنچے. وہ سوال ایسے تو نہیں تھے کہ محض جھگڑا کیا جائے. آج کل تو سوال ہوتا ہے نا کہ اچھا ایسا سوال کرو مولوی جواب نہ دے سکے تو بس ٹھیک ہے پھر ہم غالب آ گئے، یا ایسا سوال کرو جس سے جواب بھی تو ملے لیکن جھگڑا ہو جائے. وہ تو خالص لوگ تھے، سرکار دو عالم کے پروانے تھے، آپ کی محبت میں دیوانے تھے، اور آپ کے چشم ابرو کے اشارے پہ جان دینے والے لوگ تھے. وہاں جھگڑے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. انہوں نے تو ایسے ایسے سوال پوچھے کہ جس سے پوری امت کو قیامت تک فائدہ ہو. جیسے قرآن میں آتا ہے یسألونک عن الأہلہ، انہوں نے سوال کیا چاند کے بارے میں کہ یہ ہلال کیا چیز ہے، اس کے کیا احکام ہیں، کیا فوائد ہیں، اب اس کا فائدہ قیامت تک ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ عیدین ہیں، یہ عید الاضحیٰ، عید الفطر ہے. تو یہ ہم نے مواقیت الناس، ہم نے لوگوں کے مواقیت اوقات جاننے کے لیے یہ نظام قائم کیا. تو اب اس کا فائدہ سب کو ہے. اسی طرح یعنی سارے قرآن میں آپ دیکھیں، ایک تو ان کے سوال بڑے محدود ہیں، صحابہ ادب سے سوال ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی باہر کا آدمی آ کے حضور سے سوال پوچھے تو چلو ہمیں بھی فائدہ ہو جائے. اسی لیے جبریل علیہ السلام بھی انسان کی صورت میں آ کے سائل بن کے سرکار دو عالم سے سوال پوچھتے، حضور جواب دیتے. مقصد صحابہ کو سکھانا. یہ جو مسائل ہیں نا میرا بھائی، یہ خیر القرون کا زمانہ جب گزر گیا، خیر القرون حضور کا زمانہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جب یہ خیر کا دور گزر گیا تو اب دنیا میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہو گئے.
اب بڑے بڑے فرقے باطلہ پیدا ہو گئے جنہوں نے اللہ کے قرآن پر اعتراض کرنے شروع کیے اور قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اپنی رائے اور اپنے فکر کے مطابق کرنی شروع کی، تو انہوں نے یہ سوال پیدا کیے کہ بھئی اگر اللہ کا کلام ہے تو اس کا آپس میں جوڑ کیوں نہیں؟ کلام بے ربط کیوں ہے؟ کلام بے ربط تو عام آدمی کا بھی ہو تو اچھا نہیں لگتا، یہ تو خدا کا کلام ہے۔ تو اس کا ربط کیا ہے کہ طریقہ نزول الگ ہے اور طریقہ جمع قرات الگ ہے، کہ اگر ہم دیکھتے ہیں طریقہ نزول کو تو پہلی آیتیں تو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پہلے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ ہے۔ تو یہ دشمنان دین نے اور دشمنان اسلام نے لوگوں کے دماغوں میں ایک خلل پیدا کیا، ایک یعنی شکوک و شبہات پیدا کی۔ ورنہ یاد رکھو جتنی صورتیں ہیں اور جس طرح صورتوں کی ترتیب ہے یہ اللہ کے حکم سے اللہ نے بتلایا جبریل کو، اور جبریل نے سرکار دو جہاں کو عرض کیا کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھیں، اس آیت کو فلاں صورت میں رکھیں، اور اس صورت کے بعد فلاں صورت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے۔ اب جب انہوں نے ایسے اعتراضات کیے تو پھر علماء حق جو ہیں وہ بھی میدان میں آئے، اور انہوں نے بھی پھر ربط بین الآیات والصور پہ کتابیں لکھی، اور اس میں سب سے بڑی مشہور کتاب جو ہے وہ علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نظم الدرر فی ربط الآیات والصور۔ الحمدللہ اب چھپ گئی ہے، پہلے نایاب تھی اب ملتی ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ ربط کے مسائل بیان کیے۔ اسی طرح علامہ آلوسی روح المعانی والوں نے، اسی طرح تفسیر کبیر والرازی نے، اور بھی بڑے بڑے علماء پھر میدان میں آتے گئے اور ربط بیان کرتے گئے کہ تاکہ دشمن کا منہ تو ہر حال میں بند ہو۔ تو اب یہ آپ یاد رکھیں کہ پچھلی صورت میں بھی آپ نے امکان وقوع قیامت کا پڑھا تھا کہ قیامت ہوگی، قیامت کا ہونا کوئی بعید چیز نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی، حساب جزا ہوگا۔ تو اب اس صورت کا مضمون بھی بالکل وہی ہے، جیسے آپ نے پڑھا تھا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ اللہ نے چار چیزوں کی قسم کھا کے فرمایا کہ جو تم کو کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے، اور قیامت کا دن یوم الجزا کا دن جو ہے وہ ہر حال میں واقع ہوگا۔ یہاں بھی وہی انداز ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے اور اس کے بعد اللہ نے اپنے عذاب آخرت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ تو اب دیکھیں بالکل دونوں صورتیں ایک دوسرے سے مرتبط۔ والطور وکتاب مسطور، اور یہ شان والی صورت ہے۔ حضرت مطعم بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کے قیدی محمد ابن جبیر ابن مطعم جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تاکہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں فدیہ دے کے بات کی جائے۔ کہتے ہیں میں مسجد کے باہر کھڑا تھا اور حضور نماز پڑھا رہے تھے اور یہی سورت تلاوت فرما رہے تھے۔ اس وقت یاد رکھیں جبیر ابن مطعم کافر ہے، مسلمان نہیں۔ کہتا ہے میں مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا جب حضور پاک نے یہ سورت تلاوت کی والطور وکتاب مسطور فی رق منشور
والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع. اللہ نے قسم کھا کے فرمایا میرا مدنی تیرے رب کا عذاب ہر حال میں ہوگا. تو جبیر ابن مطعم کے مطعم ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت سورۃ طور کی سنی تو میں کانپ گیا اور مجھے ایسے معلوم ہوا کہ ابھی عذاب مجھ پہ بھی نازل ہو جائے کہ اللہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں. اس لیے فرماتی ہے میرے دل پہ اس صورت کا اتنا اثر ہوا کہ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے میں نے کہا حضور میں جس کام کے لیے آیا ہوں بعد میں عرض کروں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیں مسلمان. تو یہ سورۃ طور کی شان ہے. اور اسی طرح بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم حج پہ آئے حضور کے ساتھ میں نے حضور کی خدمت میں جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تکلیف ہے تو آپ بتائیں میں طواف کے بارے میں کیا کروں. آپ نے فرمایا طواف تو کرنا ہوگا لیکن طوفی وراء الناس، لوگوں کے باہر آرام سے آہستہ آہستہ چل کے طواف کر لو. بی بی فرماتی ہیں میں طواف کر رہی تھی اور حضور کعبہ شریف کے قریب کھڑے تھے اور یہی سورت پڑھ رہے تھے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. بی بی فرماتی ہیں میں نے اس دن یہ آیت اور یہ سورت سنی ہے حضور پاک کی زبان مبارک سے. اور یہ ایسی عظمت والی سورت ہے کہ حضرت عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ثانی الخلفاء اللہ اکبر وزیر النبی المصطفیٰ. بی بی عائشہ فرماتی تھی عمر کان احوذیا کان ابکریا. حضرت عمر جو ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا، سمجھنے والا، سنبھالنے والا اور مشکل سے مشکل مسائل کو حل کرنے والا اللہ نے دماغ دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سورت مبارک سنی. جب اس آیت پہ پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ہر حال میں ہوگا. حضرت عمر بیٹھ گئے، 20 دن تک بیمار ہو کے صاحب فراش ہو گئے، یعنی بستر سے اٹھنے کی طاقت بھی نہ رہی اللہ کے قرآن کی آیت کے ڈر سے. یہی میں نے عرض کیا تھا نا وہ قرآن سمجھتے تھے، وہ قرآن کو طوطے کی طرح نہیں پڑھتے تھے کہ لفظ تو پڑھ لیں لیکن معنی نہ سمجھیں، یا معنی بھی سمجھ لیں کوئی اردو انگریزی کا ترجمہ دیکھ کے، لیکن قرآن کے اندر جو دعوت ہے، جو مفہوم ہے، جو اس کا مقصد ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے، جب اس کو نہ سمجھیں تو بات سمجھ نہیں آتی ہے. یہی وجہ تھی کہ حضرت اکرمہ تابعی ہیں. یہ حضرت اکرمہ وہ نہیں یہ صحابی ہیں، یہ حضرت اکرمہ تابعی ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم کے شاگردوں میں ہیں. جب قرآن پڑھتے تھے، قرآن کھولتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. جب قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھتے تو فوراً بے ساختہ کہتے ھذا کلام ربی. اکرما یہ تیرے رب کا کلام ہے، تو اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہے. فوراً بے ہوش ہو جاتے. اسی لیے یاد رکھو علماء کہتے ہیں جب قرآن بندہ پڑھتا ہے تو گویا اللہ سے باتیں کر رہا ہے، چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے.
اور جب حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو یہ سمجھ آتا ہے گویا اللہ کے نبی سے ہم کلام ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جس گھر کے اندر سنن ترمذی جیسی کتاب موجود ہو تو یہ تصور کرے کہ اس کے گھر میں اللہ کا نبی ہے بات کر رہا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی ہر موضوع پہ حدیث موجود ہے، ہر نوع کی حدیث موجود ہے، ہر باب موجود ہے، اور تراجم ابواب موجود ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ تو اس انداز میں جب قرآن پڑھا جائے گا نا تو قرآن اثر کرے گا۔ اللہ، ہم پہلے تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو پھر اس میں تدبر نہیں کرتے۔ اسی لیے سارا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، کہیں اللہ فرماتے ہیں لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ نصیحت پکڑیں، کسی جگہ فرماتے ہیں یتفکرون، یہ اللہ کی ثنائی میں غور و فکر کریں، اور کہیں اللہ تنبیہ فرماتے ہیں افلا یدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے؟ اگر مسلمان، اسی لیے کسی نے کہا تھا نا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر۔ وہ مسلمان ہو کے دنیا پہ عزت کے دھاک بٹھا گئے، اور ہم نے قرآن کو چھوڑ کے در بدر ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ آج کوئی ہماری قیمت نہیں ہے، کوئی ہماری کسی پہ رٹ نہیں ہے، کوئی ہماری شوکت نہیں ہے، کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے۔ ہم رولنگ سٹون بن گئے ہیں، جس کو چاہتا ہے پاؤں سے ٹھوکر لگا کے ہمیں پھینک دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے قرآن۔ اب اس بات پہ غور کریں کہ اللہ نے سورت ذاریات میں بھی قسمیں کھائی ہیں اور سورت طور میں بھی قسمیں کھائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو چاہے فرما دے، انہیں کیا ضرورت ہے کہ قسم کھائیں؟ دیکھو نا جی، میری بات ہے، آپ کہیں جی میں نہیں مانتا، میں قسم کھاتا ہوں، میری قسم پہ اعتبار کر لو۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ قسمیں کھائیں؟ تو اس لیے یاد رکھیں، علماء نے فرمایا ایک تو بات یاد رکھیں کہ اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کریں، لا یسأل عما یفعل، اللہ سے کوئی نہیں سوال کر سکتا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، وہم یسألون، مخلوق سے تو سوال ہوگا لیکن خالق سے کوئی سوال نہیں ہوگا، ایک بات۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے معاملہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ جیسے ان کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے ان کے معاملات میں لکھت پڑھت ہوتی ہے، اللہ نے ہمارے سارے اعمال لکھ رکھے ہیں۔ جیسے جھگڑے کے وقت میں وہ ریکارڈ لکھا ہوا پیش کیا جاتا ہے، اللہ نے سارا ریکارڈ بنا کے محفوظ کر دیا ہے۔ جیسے جھگڑے میں گواہ پیش کیے جاتے ہیں، اللہ نے بھی گواہ مقرر کر رکھے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو دو فرشتے ساتھ ہوں گے، ایک چلانے کے لیے اور ایک گواہی دینے کے لیے۔ اور اسی طرح جیسے دنیا میں کسی کی بھاری چیز یا آہستہ چیز دیکھنی ہو تو میزان ہوتا ہے، اللہ نے میزان رکھا ہے، اللہ تو جانتے تھے کہ یہ اس کا وزن بھاری ہے یا ہلکا ہے، لیکن اللہ نے وہ معاملہ کیا جیسے بندے آپس میں معاملہ کرتے ہیں، تاکہ بندے کو کوئی اعتراض نہ رہے کہ مجھے اللہ نے جہنم میں پھینکا ہے۔ اس لیے آخر میں اعتراف کریں گے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یا اللہ ہم نے اقرار کر دیا، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو قیامت والے دن بھی
بندے ایسے ہیں کہ قیامت والے دن بھی اپنے گناہوں پہ اکڑ جائیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ایسی باتوں سے ہم بچ جائیں گے۔ آج جیسے دنیا میں بہانے بناتے ہیں، وہ بھی قیامت میں کہیں گے کہ مولا آپ نے گواہ پیش فرمائے ہیں، یہ گواہ تو فرشتے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، یہ ہماری جنس سے بھی نہیں ہے، پھر ان کی گواہی پہ تو ہمیں جہنم نہ ڈالیں۔ وہ جو اعتراض کرنے کی عادت تھی نا، وہ قیامت میں بھی دی جائے گی نا۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے جھوٹی قسمیں کھانے والے منافق قیامت میں خدا کے آگے بھی قسمیں کھائیں گے۔ وَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، اللہ کے آگے بھی قسم کھائیں گے جیسے تمہارے آگے قسمیں کھاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور گمان کریں گے جیسے دنیا میں قسم کھا کے ہم بچ جاتے تھے، آج بھی قسم کھا کے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بدبختو میرے سامنے جھوٹی قسم کھا رہے۔ تو اس لیے اللہ نے وہ انتظام کیا ہے کہ جب بندہ کہے گا کہ مولا یہ گواہ میری جنس کے نہیں، یہ گواہ میں نے دیکھے نہیں، تو یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ حکم دے کہ ملائکہ میرے بندے کی زبان پہ مہر لگا دو، سیل لگا دو، بند کر دو زبان سے۔ اللہ حکم دیں گے ہاتھوں کو بولو، اللہ حکم دیں گے پاؤں کو بولو، تو اب ہاتھ بول رہے ہیں، پاؤں بول رہے ہیں، بدن بول رہا ہے، انسان کا چمڑا بول رہا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا اب بتاؤ انکار کرو، یہ تو گواہ تیرے ہیں نا، باہر سے تو ہم نہیں لے آئے نا، تیرے اندر کے گواہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب انسان کا، اسی لیے یاد رکھیں کہ اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب گناہ کرو تو بات دماغ میں رکھ لیا کرو کہ کتنے گواہوں کے سامنے میں گناہ کر رہا ہوں۔ دنیا میں آپ گناہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بچہ نہ جاگ رہا ہو، کوئی نوکر نہ جاگ رہا ہو، کوئی چوکیدار نہ جاگ رہا ہو، کوئی آنکھ ہمیں دیکھ نہ رہی ہو، بڑا اہتمام اور اندھیرا اور دروازے بند کرتے ہو۔ تو انہوں نے لکھا کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو سب سے پہلے وہ زمین جس پہ تم نے گناہ کیا ہے، قیامت میں وہ زمین تیرے خلاف گواہی دے گی۔ اور دوسرا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے جو فرشتے رکھے ہیں وہ قیامت میں تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بندہ کسی حال میں ہو، کسی مقام پہ ہو، وہ مجھ سے چھپ نہیں سکتا ہے۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، تمہیں اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور جس زمین پہ گناہ کر رہے ہو زمین بھی قیامت میں گواہی دے گی۔ تو اتنے گواہوں کے سامنے کیسے جرأت کر کے گناہ کر رہے ہو؟ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے گواہ تو میرے ساتھ ہیں، پھر تیرا ہر حال عضو گواہی دے گا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جب بندے کے اعضاء بولیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ جب وہ چمڑے بولیں گے تو حیران ہو کے دیکھے گا، کہے گا تم بھی میرے خلاف گواہ بن گئے، تم دنیا میں میرے ساتھ مزے کرتے رہے، آج گواہی دے رہے، تم کیوں بول پڑے؟ وہ کہیں گے اسی نے بلوایا ہے جو زبان کو بلوانے پہ قادر ہے، وہ ہر جز کو بلانے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے انجام آخر یہ ہوگا کہ کافر اعتراف کرے گا کہ ہاں واقعی مولا میں نے گناہ کیا ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، اللہ فرمائیں گے دور ہو جاؤ، جاؤ ان کو جہنم میں ڈال دو۔ اب اعتراف کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
اعتراف اور ندامت جو ہے وہ تو دنیا میں فائدہ دیتی تھی، اب تو آخرت ہے، یہ تو دار الجزا ہے، دار العمل ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو اللہ نے قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، میدان حشر میں جاؤ گے، انبیاء آئیں گے، انبیاء گواہی دیں گے، پھر سب پہ سرکار انبیاء گواہی دیں گے۔ یہ سارے واقعات کے بعد اگر اللہ فرماتے پھر بھی تمہیں قیامت میں شک ہے تو چلو میں خدا قسم کھاتا ہوں، اب تو مان لو، اب تو حد ہو گئی نا کہ خالق خود قسم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھا لیں تو یاد رکھو پھر اس کے بعد تو انتہا ہو گئی ہے۔ اس لیے ایک بدو نے جب سنا نا ان قسموں کو تو پتا ہے وہ بدو ہے، جنگل میں رہنے والا ہے، عربی ہے، لیکن کہنے لگا ہلاک القوم، اس قوم کے لیے بربادی و ہلاکت ہے کہ خدا قسمیں کھائے پھر بھی نہ مانے۔ کہا بھی اب بھی کوئی بات باقی رہ گئی؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے یہاں کتنی چیزوں کی قسم کھائی، فرمایا والطور، ایک وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ پہلی قسم میرے اللہ نے طور کی کھائی ہے، یاد رکھو۔ بعض علماء فرماتے ہیں طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پہ سبزہ ہو، یعنی بعض پہاڑ ہے نا، مکے کے پہاڑ دیکھو خشک ہے، لیکن بعض پہاڑ ہوتے ہیں جب ابہا جائیں آپ، جنوب میں جائیں آپ، ہدا جائیں آپ، طائف جائیں، جتنا آگے بڑھتے جائیں گے تو سرسبز آپ کو پہاڑ ملیں گے اور جبال سودا ملیں گے، ایسے پہاڑ ملیں گے جن پہ درخت جو ہیں وہ اتنے طاقت میں ہیں کہ سیاہ نظر آتے ہیں، ایسے تو علماء کہتے ہیں طور کا معنی ہر وہ پہاڑ ہے جس پہ سبزہ ہو، جس پہ سبزہ نہ ہو اس کو طور نہیں کہتے۔ یہ ایک قولیہ، اور علماء فرماتے ہیں والطور، مراد اس سے طور وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شرف کلام بخشا تھا تو وہ جبل طور تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں طور سے مراد طور سینا ہے، طور زینا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ طور سینا الگ پہاڑ ہے اور طور زینا الگ پہاڑ ہے، اور یہ طور جو ہے یہ الگ پہاڑ ہے۔ البتہ زیادہ راجح قول یہی ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے اور شرف کلام بخشا تھا۔ اور علماء فرماتے ہیں یہی بات ذرا ملتی بھی ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی، وہ کہتے ہیں طور سے مراد وہی پہاڑ ہے، اور کتاب مستور سے مراد کتاب تورات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اور پہلے زمانے میں غور کیا جائے، خاص طور پہ تورات و انجیل جو ہے فی رق منشور، یاد رکھیں رق مانا باریک، جلد چمڑا باریک، تو پہلے دور میں لوگ ہرن کی کھال کو باریک کر کے اس پہ تورات لکھتے تھے، اس پہ اہم چیزیں لکھی جاتی تھیں تاکہ وہ جو ہے سینکڑوں سالوں تک محفوظ رہتا تھا۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ وہ کتاب لکھی ہوئی ایسی جلد میں جو جلد باریک ہے، اور پھر کھلی ہوئی کتاب، کھول کے مانا ہر جس میں ہر حکم جو ہے اللہ کا کھلا ہوا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ مناسب بات جو ہے وہ یہی ہے
کہ اس سے مراد طور ہے، اور طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا۔ اللہ کی شان ہے جس کو اللہ شان دے، یاد رکھیں۔ طور پہ حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو آج تک جبل طور اور اس کا ذکر موجود ہے، اور جبل نور پہ اللہ نے میرے مدنی کو نوازا تو آج تک جبل نور اور غار حرا کا ذکر کتابوں میں موجود ہے، اور غار ثور میں میرے مدنی نے ہجرت کی راتیں گزاری تو آج تک کتابوں میں موجود ہے، اور اس غار کا بھی ذکر موجود ہے، اور جبل احد جس کے ساتھ میرے مدنی کی محبت ہے اس کا ذکر بھی موجود ہے، اور وہ غار جس میں اصحاب کہف نے پناہ لی تھی آج بھی اللہ کے قرآن میں اس غار کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کے محبوب قدم رکھتے ہیں، اللہ کے پیارے قدم رکھتے ہیں، اللہ ان مقامات کو بھی قیامت تک روشن بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق دیں۔ تو جلدی کرو بھائی، تم تو پتہ نہیں کیا مراقبے میں بیٹھے ہیں۔ یہ صوفی بھی ہمیں ٹکر گئے نا، کیا کریں۔ اگر آدمی کو جنازے کی دعا نہ آتی ہو تو قرآن نہیں، جنازے کی کوئی دعا پڑھتے رہو، اللہم اغفر اللہم اغفر اللہم ارحم، کوئی پڑھ، اور یاد کرنے کی بھی کوشش کرو۔ عورت کو خوشبو لگانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ بھی حضور نے بتلا دیا ہے کہ مرد وہ خوشبو لگائے جو زیادہ دور تک پھیلے تاکہ مسلمانوں کو خوشبو پہنچے، اور عورت وہ خوشبو لگائے جو مدہم ہو، اس کی خوشبو اس کے شوہر کو آئے، وہ لوگوں کے لیے نہ ہو۔ خوشبو لگانا تو سنت محمد مصطفیٰ ہے، خوشبو تو میرے مدنی کی محبوب چیز ہے۔ حبب الی من الدنیا بثلاث، پہلی چیز ہے الطیب، حضور کو سب سے زیادہ محبوب تو خوشبو ہے۔ خوشبو عورت کو لگانا بھی جائز ہے، مرد کو لگانا بھی، لیکن دونوں کی خوشبو کا فرق ہے کہ مرد کی خوشبو میں رنگ نہ ہو، خوشبو زیادہ ہو، عورت کی خوشبو میں رنگ ہو لیکن خوشبو زیادہ نہ پھیلے، تاکہ اس کا مقصد تو ہے کہ اس کے بدن پہ جو پسینے کا اثرات ہیں وہ نہ ہوں اور خامد کو بدبو نہ آئے۔ پہلے دور میں کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر بھی، بڑی بڑی کتابیں علماء نے لکھی ہیں، آپ کے اردو میں بھی میں نے دیکھا تھا ہے، ہدایت نامہ خامد اور ہدایت نامہ بی بی، اور ایسے عربی میں تو بڑی اہم کتابیں ہیں نا۔ تو اس میں ایک لکھتے ہیں، ایک عربیہ تھی، یعنی جنگل کے رہنے والے خانہ بدوش جیسے ہوتے ہیں، اس کی لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، اور جس رات لڑکی نے رخصت ہونا تھا تو ماں نے بیٹھ کے سمجھایا کہ بیٹی بس ایک بات کا خیال کرنا کہ تیرے بدن سے، تیرے وجود سے کبھی تیرے خامد کو بدبو نہ آئے، بس یہ خیال رکھنا، تیری ساری زندگی ٹھیک رہے گی۔ یعنی گناہ کی بھی بدبو نہ آئے اور روائے کریہا بھی نہ آئے کہ خامد قریب آئے تو جناب اس نے 8 دن سے غسل نہیں فرمایا ہے اور بھبکے اٹھ رہے ہیں بدبو کے، تو پھر وہ نفرت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جیسے ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے نا، ہماری عورتیں جو ہیں وہ اس دن غسل کرتی ہیں، میک اپ اور سنگار اور زیور، جس دن کسی دعوت پہ جانا ہو، اپنے خامد کے لیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ڈائن بیٹھی ہوئی ہے رات کو گھر میں، وہ جو گھر میں داخل ہوا اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ آگے کو بلا آ گئی ہے، کیا ہے؟ میلے کپڑے، گندے کپڑے، حیض کے کپڑے بھی حمام میں پڑے ہوں گے کہ باہر کا مہمان کوئی آ کے دروازہ کھولے تو وہ بھی دیکھ لے کہ اتنی سلجھی ہوئی عورت ہے کہ جس کے کپڑے حمام میں لٹکے ہوئے ہیں۔
یہ تو عورتیں نہیں ہیں میرا بھائی، یہ تو اللہ کا عذاب ہے ہم پر، ہم اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ عورتیں تو وہ تھی نا، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، عورتیں تو وہ ہیں نا کہ بی بی عائشہ جیسی عورت ہے، سیدہ فاطمہ جیسی عورت ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب سرکار نے احرام باندھنا تھا تو میں نے اپنے ہاتھوں سے حضور کے سینے پہ عطر لگایا۔ عورتیں تو وہ ہوتی ہیں کہ اذا نظر الیہا سرت ہو گئی، جب خامد کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب حکم کرے تو اس کی فرما برداری کرے، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، اور جب خامد دور چلا جائے تو اس کی عزت کی اور مال کی اور بچوں کی محافظ۔ عورت تو وہ ہوتی ہے۔ ہماری عورتیں جناب ماشاءاللہ دوسروں کی پارٹی میں جائیں تو تتلیاں بن کے اڑ رہی ہوتی ہیں، اور ایسے مسکرا کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ سارے آدمی کہتے ہیں جی بڑی بلا کی بیگم صاحب جو ہے نا جی ماشاءاللہ بڑی بولڈ عورت ہے، کھلی بات کرنے والی ہے اور بڑا اس کی نظر ہے، اور اپنے خاوند کے لیے ایک اللہ کا عذاب ہے گھر میں۔ بس یہ تو پھر یاد رکھو جب قبر آئے گی پتہ لگے گا کہ خامد کے کیا حقوق تھے اور تم نے کیا ادا کیے، اور خامد بھی قیامت میں انشاءاللہ جب اللہ کے دربار میں جائیں گے ان کو بھی بتانا ہوگا کہ گھر میں بیوی موجود تھی اور میری راتیں باہر گزرتی تھیں، اس کو بھی حساب دینا ہوگا۔ جب تم کسی اور عورت کے ساتھ داد عیش دیتے ہو تو پھر بیویاں بھی وہی کرتی ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہمارے اعمال ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تہجد تو کوئی نہیں ہوتا، تہجد ہوتی ہے، 8 رکعتیں ہیں، ویسے جتنا اللہ توفیق دے۔ اوابین احبابین نہیں ہے، اوابین، چاشت، ضحیٰ، یہ 6 رکعتیں، وہ جتنا مرضی ہے 4 پڑھو 8 پڑھو۔ ایک آدمی مدینہ منورہ میں مستقل مقیم ہے، تجارت کے لیے ہفتے میں اس کو مکہ شریف آنا جانا ہوتا ہے تو کوئی عمرہ ضروری نہیں، وہ تو کاروبار کے لیے ہر ہفتے آ رہا ہے، جیسے ڈرائیور ہیں روز جاتے ہیں دوسرے دن جاتے ہیں، ان کے لیے معافی ہے۔ بے نمازی کے ساتھ کیا تعلق رکھیں ہدایت کے لیے کہ اس کو ہدایت کریں، اس کو نمازی بنائیں، اس پہ محنت کریں۔ کہتے جی کہ پیدائش سے پہلے اگر ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو تحت الاسباب ہے نا، اللہ کا علم جو ہے وہ فوق الاسباب ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اینک دیکھ کے تو باریک حرف میں بھی پڑھ لوں گا نا، یہ تو کوئی علم نہیں ہے نا، یہ تو گھڑی دیکھ کے وقت بتا دیں گے، یہ بھی کوئی علم ہے۔ اسی طرح الٹرا ساؤنڈ کے آگے جو ہے اگر کوئی چیز واضح ہو جائے تو کوئی بات نہیں، یہ اسباب ہیں اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ یعلم ما تحمل من کل انثی، پوری دنیا میں جتنی انسان جن چرند پرند جانور حاملہ ہیں سب کے جاننے والا اللہ ہے۔ باقی اگر معلوم ہو سکتا ہے کوئی عیب نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اچھا ویسے کئی اوقات وہ معلومات غلط بھی ہوتے ہیں۔ حرم میں افضل مقام دعا کے لیے ملتزم ہے، مقام ابراہیم ہے، میزاب رحمت کے نیچے حتیم ہے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے سامنے ما بین الرکنین، حجر اسود رکن یمانی کے درمیان میں زمزم پینے کے بعد صفا کی پہاڑی پر، مروہ پر، یہ سارے مقام ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہتے جی کہ جن لوگوں کے سامان پڑے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے
جو ہوٹل ہے دار التوحید وہاں جمع کرا دیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، وہاں سے ہر کوئی جا کے لے لے، لیکن تم اپنا سامان چھوڑتے کیوں ہو؟ اپنے پاس رکھو، یا وہاں باقاعدہ انہوں نے باکس لگائے ہیں، صندوقیں لگائی ہیں، اپنا مال جمع کرا دو، چابی لے لو، گھنٹہ 2 گھنٹے واپس جا کے پیسے دو، اپنا مال اٹھا لو، باقاعدہ لاکر لگے ہوئے ہیں۔ بھائی اب اتنا تو میں نہیں پڑھ سکتا، الحمدللہ ہم نے کسی عالم کا کبھی نام لے کے توہین نہیں کی، یاد رکھو۔ باقی جن مولویوں کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ میں نے بتایا تھا نا، سرکاری بھی ہوتے ہیں، درباری بھی ہوتے ہیں، خوشامدی بھی ہوتے ہیں، حق والے بھی ہوتے ہیں۔ جو حق والے علماء ہیں یا پیر ہیں یا مرشد ہیں وہ تو ہمارے ان کی پاؤں کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو ان کی شکل بنا کے دھوکہ دیں ان کو تو بے نقاب کرنا ہوگا۔ مطلق علماء کی کوئی توہین نہیں کرتا، یہ تمہارے دماغ کا خلل ہے۔ اس کیسٹ کو دوبارہ سنو، اس کو بار بار سنو۔ مطلق علماء کی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ 1000 دفعہ میں نے بتایا، درباری ہیں، سرکاری ہوتے ہیں، گلابی ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اتنے سمجھانے کے بعد بھی مطلق علماء کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی آدمی اپنے دوستوں کی طرف سے عمرہ، ایسے نہیں ہوتے عمرے، آپ اپنے لیے کریں اور اس کے لیے دعا کریں، نفل پڑھ کے بھی ان کے لیے دعا کریں۔ کبیرہ گناہ جو ہے اس کا علاج ہے توبہ، سچے دل سے توبہ کرو۔ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ سے جب بندہ توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی اپنے گناہ سے توبہ کرے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کا معنی یہ ہے کہ کبھی آئندہ پھر وہ گناہ نہ کرے۔ ایک 30 سال کا لڑکا اپنے چاچے کی 18 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ دونوں کی عمر 30 سال ہو۔ اور پھر یاد رکھو، مرد جو ہے اس کے اللہ نے خواص الگ رکھے ہیں، عورتوں کے خواص الگ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ عورتیں جو ہیں وہ 40 سال کے بعد تو بوڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، 50 سال کے بعد ان کا حیض بھی ختم ہو جاتا ہے، اب وہ اولاد جننے کے قابل بھی نہیں رہتی، کیونکہ عورت کے لیے حمل ہے، حیض ہے، نفاس ہے، وضع حمل ہے، پھر اولاد کی رضاعت ہے، تربیت ہے، تو اس کا تو پورا بدن گھل جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں اگر آدمی شادی کرے، 30 سال عمر ہے، 18 سال کی لڑکی سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے ہوٹل حرم کے ساتھ ہے، سپیکر لگے ہوئے ہیں، تو ہم اسی آواز پر حرم کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تم اپنے ملک میں جا کر ریڈیو کھولو نا تو آواز وہاں بھی آ جائے گی، پھر وہاں بھی پڑھ لیا کرو۔ کیا خیال ہے؟ تو وہاں جب انشاءاللہ جب صبح کی نماز یہاں ہو رہی ہوگی، مثلا 5 بجے یا 4 بجے، تمہارے پاس انشاءاللہ 6 بج گئے ہوں گے، تو فجر کی نماز کیسے پڑھو گے؟ اور جب یہاں مغرب کی نماز ہوگی تمہاری تو عشاء بھی ہو گئی ہوگی۔ اللہ کے بندے، جب تک صفیں نظر نہ آئیں، صفوں کا اتصال نہ ہو، صرف آواز پر نہیں نماز پڑھی جا سکتی۔ اب آپ جناب پھر ناراض ہو جائیں گے، مکی صاحب علماء مطلق پہ تنقید کرتے ہیں، مطلق مقید کا پتہ بھی نہ ہو جائے۔
یہ بھی آپ کے ایک بہت بڑے مولانا جو مؤلف بھی ہیں، صاحب تالیف بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور کسی زمانے میں وزیر بھی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں عمرے کا احرام باندھ کے تھکا ہوا آیا تو میں جناب جس مکان میں جہاد کے سد میں ٹھہرا ہوا تھا، سرکاری مکان کے اندر، میرے ساتھ 5 ساتھی اور تھے، انہوں نے کہا ہم تو حرم جاتے ہیں، ہم نماز بھی وہاں پڑھیں گے اور پھر عمرہ کریں گے۔ میں نے کہا بھی میں بے حد تھکا ہوا ہوں، میرے اندر ہمت نہیں ہے عمرہ کرنے کی، میں عمرہ بعد میں کروں گا۔ تو کہتے ہیں ماشاءاللہ میں وہاں سے کھڑکی کھول کے بیٹھ گیا، حرم شریف تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن امام کی آواز پوری سمجھ آ رہی تھی، میں نے وہیں بیٹھے نماز پڑھ لی۔ اب اس کو بھی میں مولانا کہوں، اس کو بھی عالم کہوں میں، جو آواز پہ نماز پڑھے؟ اور اللہ کے بندے، آواز تو ہر ملک میں ٹی وی کھولو آواز آ جائے گی، آواز تو ہر ملک کے اندر جو ہے۔ پھر تو آپ یہی کریں نا جیسے ہمارے حاجی آج کل کرتے ہیں، ماشاءاللہ کہ میں موبائل پکڑ کے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہوں، بوسہ دے دو تم، پھر تو تم موبائل کو امام بنا کے کھڑے ہو جاؤ، بہت غور کرتے رہو، امام صاحب پڑھ رہا ہے، اب اللہ اکبر کرے گا، اب رکوع جائے گا، نماز موبائل امام ہو گیا، باقی مقتدی ہو گئے۔ خدا کا خوف کرو۔ اللہ تعالی نے بھی قرآن میں فرمایا، یہ نہیں کہا تھوڑے، وہ بھی ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ اللہ نے فرمایا بہت سارے مولوی اور پیر ہیں جو لوگوں کے مال دھوکے سے کھاتے ہیں۔ احبار مانا عالم اور رہبان مانا مرشد پیر۔ تو اللہ نے بھی اتنے علماء کا گلہ کر دیا قرآن۔ کچھ سمجھا کرو، ہر دنیا میں ہر دور میں ہر قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہر صف کے اندر لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تاجروں کے اندر بھی ایسے تاجر ہیں جو صادق ہیں، امین ہیں، اور قیامت والے دن جن کا درجہ جو ہے انبیاء کے بعد ہوگا۔ اسی طرح ہماری صف کے اندر بھی بعض بھیڑیں گھس جاتی ہیں، اسی طرح پیروں کا رنگ بنا کر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو عالم اسلام کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ صحابہ کو گالیاں دینے سے کفر نہیں ہوتا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، لیکن جو حضرت ابو بکر یا صحابہ کو کافر کہے، یا سیدنا صدیق کی صحبت کا انکار کرے، یا سیدہ عائشہ پہ تبرہ کرے، وہ کافر ہو جاتا۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے جو ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی محدثین لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو آدمی 40 نمازیں پڑھے اور ایک نماز جماعت سے ضائع نہ ہو، اللہ اس کو نفاق سے اور آگ سے بری کر دیتے ہیں۔ حرم میں دعا بیٹھ کے مانگے یا کھڑے ہو کے، جیسے موقع ملے بیٹھ کے بھی مانگو، کھڑے ہو کے بھی مانگو، طواف میں چلتے بھی مانگو، دوڑتے بھی مانگو، یہ حالات ہیں۔ جب قسمت میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، پھر ہمارا کیا ہے؟ یہی لکھا ہوا ہے نا کہ تمہارا بھی اختیار ہے، یہی لکھا ہوا ہے نا۔ لیکن وہ اختیار تمہارا ایسی ہے کہ کھڑے ہو کے ایک پاؤں اٹھانے کا اختیار ہے، دوسرا نہیں اٹھا سکتے، یعنی تمہارا اختیار جو ہے وہ بھی پھر اسی کے اختیار کے تابع ہے، لیکن اس نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ تو اختیار دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اختیار نہ دے تو پھر بلا وجہ وہ پھر سزا کیوں دیں؟ ہم 8 دن یہاں رہیں گے، 8 دن مدینہ شریف قصر نماز پڑھیں گے۔ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دو، وضو کرو، پھر پورا کرو۔
عورت اپنے چہرے پہ کپڑا نہ لگے، لٹکا لے کہ پردہ بھی رہے اور لگے بھی نہ، یہ کون سا مشکل ہے؟ یا رسول اللہ، یا حرف ندا ہے، یہ اللہ کے سوا جائز نہیں۔ عمرے کا ثواب لا شک فی ذلک زیادہ ہے۔ حدود حرم جو ہم مسجد الحرام میں نماز پڑھیں گے اس کا درجہ اپنا ہے، پورے حرم میں پڑھو گے 1 لاکھ ملے گا، یہاں تو 27 لاکھ ملے گا۔ عورتوں کو پینٹ شرٹ پہننا چاہیے، بالکل حرام ہے، تشبہ بالرجال ہے، مردوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور ایسی عورتوں پہ اللہ نے لعنت بھیجی۔ اگر 15 دن نیت ہو جائے قیام کی، پھر مسافر نہیں نماز پوری پڑھے۔ رمل کرنا بھول گیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ احرام کی حالت میں اگر عورت کو حیض آ جائے گھر بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، اور بار بار مڈانے والا فاسق ہو جاتا ہے۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا کسی حال میں بھی نہ ہو، یہ نہیں کہ صرف نماز میں نہ ہو، کسی حال میں بھی نہ ہو۔ مسجد عائشہ میقات نہیں ہے، وہ ہل ہے، یعنی مکے میں رہنے والے اگر عمرہ کریں تو حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھیں گے، اور وہ قریب ترین ہل جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے۔ اگر 10-20 منٹ تک احرام کی حالت میں پاؤں پہ کپڑا ڈال دیا یا سر پہ کپڑا ڈال دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے علاقوں میں بارش نہیں ہے، اللہ رحم فرمائیں، اللہ رحمتوں کی بارشیں عطا فرمائیں، اللہ پورے عالم اسلام پہ رحمت کی بارش برسا دے۔ حالت احرام میں طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ہے، سنت ہے، واجب نہیں۔ ایک عمرے کے درمیان دوسرے عمرے کے لیے کتنا وقفہ کریں، کوئی پابندی نہیں، تمہاری اپنی مرضی ہے، دوسرے دن کر لو، 10ویں دن کر لو، 50ویں دن، نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی ہے کرو، مرضی ہے نہ کرو۔